ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر وذی وقار علماء کرام اور خصوصاً اس جامعہ کے محتمم و منتظم حضرت مولانا توحید الرحمن توحیدی صاحب اور دیگر علماء کرام اور رات کی اس ٹھنڈک میں دور دراز سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. قرآن کریم کی محفل ہے. چند لمحات پہلے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کئی بچوں کے سروں پر دستار سجائی گئی. اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی کہ اللہ کسی شخص کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، پوتے، نواسے کو اللہ حافظ قرآن بنا دے اور اس کے دل کی تختی پہ اللہ 30 پارے قرآن نقش کر دے. یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے اور کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. آپ کی کانفرنس کا عنوان تھا عظمت قرآن. میرے دوستو، قرآن کریم کی عظمت علماء بیان کرتے آئے، محدثین بیان کرتے آئے، فقہا بیان کرتے آئے، خطباء، واعظین، شعراء، ہر دور میں اس کی عظمت لوگ بیان کرتے رہے. لیکن میں آپ کے سامنے قرآن کی عظمت قرآن ہی کے اندر سے ذکر کروں گا. میں قرآن کریم کا طالب العلم ہوں اور قرآن کریم کا سہارا لے کے چلوں گا. دوستو، قرآن کی عظمت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ یہ میرے رب کی ذات کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے، غیر مخلوق اور غیر حادث کلام ہے. جتنا متکلم عظیم ہوتا ہے اتنا ہی اس کے کلام میں زور ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، اتنی ہی اس کلام کی حیثیت ہوتی ہے. تو قرآن کریم کا متکلم اللہ ہے. کتنی عظمت والی کتاب ہے. اور پھر اللہ خود اپنی اس کتاب کا تعارف، اس کی عظمت ذکر کرتے ہوئے عجیب پہرایا اپناتے ہیں، عجیب انداز اپناتے ہیں. دوستو، صرف قرآن کریم کے اندر اللہ نے اپنے قرآن کے 60 سے زیادہ نام ذکر کیے ہیں. کتنے نام؟ 60 سے زیادہ نام ذکر کیے. اور عربی کے 2 قاعدے ہیں. ایک قاعدہ ہے کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کہ جس کے نام زیادہ اس کی عظمت زیادہ. اور عربی کا ایک اور قاعدہ ہے کہ کثرت الاسماء تدل علی کثرت الصفات،
کہ کثرت اسماء کثرت صفات پہ دلالت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنی کتاب کے جتنے نام ذکر کیے ہیں سارے مشتق ہیں، مشتقات ہیں، اور اس میں مشتق جو ہوتا ہے یہ ذات مع الوصف پہ دلالت کرتا ہے، تو ہر نام ایک الگ صفت پہ دلالت کرتا ہے۔ کبھی اللہ اپنی کتاب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب یہ ہے الکتاب، کامل کتاب، مکمل کتاب، اکمل کتاب یہی ہے۔ کبھی اللہ اپنی کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے ذکر کرتے ہیں او کائنات والو کہ یہ میری کتاب نور ہے، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یہ نور مبین ہے۔ جس طرح نور کے بغیر، اجالے کے بغیر دنیا کی تاریکیوں میں راستہ نہیں مل سکتا، اسی طرح نور قرآن کے بغیر شرک کے اندھیروں میں ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا، کفر کے اندھیروں میں ایمان کا راستہ اس روشنی کے بغیر نہیں مل سکتا، یہ نور مبین ہے۔ کبھی اللہ اپنی کتاب کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح میری کتاب قرآن ہے اسی طرح یہ فرقان بھی ہے۔ کیسے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ فرقان نازل کیا۔ قرآن کا نام فرقان کیوں ہے؟ فرقان کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والی کتاب، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو شرک اور توحید کے درمیان فرق کرتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرتی ہے۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں میری کتاب کا، اپنے کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب نصیحت ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ نصیحت ہے۔ اور کبھی تعارف کراتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ ایک انداز ہوا۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے ان 60 ناموں کا مکمل ذکر کرتا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کا لحاظ کرتے ہوئے چند باتیں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کی عظمت کا ایک دوسرا پہلو کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ نے اس قرآن کی 34 سورتوں کا آغاز ہی اپنی کتاب کی عظمت سے کیا ہے۔ دیکھنا گھروں میں جا کے 34 سورتوں کا قرآن کریم کی بالکل آغاز ہی قرآن کی عظمت سے ہے۔ یہ اس کی عظمت کی ایک نشانی ہے اور یہ ایک دلیل ہے اس کی عظمت کی، اور اس کی عظمت کی ایک اور دلیل، ایک اور مقام، یہ وہ کتاب ہے قرآن کریم میں اللہ نے اپنی کتاب کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ نے قرآن کی 3 مقامات پہ قسم اٹھائی ہے۔ اللہ یاسین والقرآن الحکیم، اللہ۔ وقت ہوتا میں کچھ چیزیں لے کے آیا تھا لیکن وہ وقت کا دامن ہی اتنا مختصر ہو گیا، میں کیا کروں۔ آپ تھکے ہیں کہ پکے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں؟
امجد قریشی صاحب کا انداز تو آپ نے سن لیا، انہوں نے آپ کے چہروں، آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیری، اور شاید میں آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہ بکھیر سکوں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ میری کوشش ہے کہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اپنا اپنا انداز ہے، صرف توجہ سنیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کا کلپ سنا تو آنکھیں نم ہو گئیں، تو میں کہتا ہوں میں نے بھی ایک کلپ ان کا سنا، ایک سعودیہ میں میرا ایک دوست ہے، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجا، تو فرماتے ہیں قریشی صاحب کہ عربی جب کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی شادیاں کتنی ہیں، تو اگر کوئی بندہ کہے کہ ایک ہی شادی، ایک ہی بیوی، تو وہ کہتے ہیں انت مسکین۔ پھر مسکین کا جو معنی قریشی صاحب کرتے ہیں پھر وہ انہی کے منہ سے اچھا لگتا ہے۔ اللہ، توجہ ہے آپ کی؟ قرآن وہ کتاب ہے، اللہ نے اپنی کتاب کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر، والقرآن، قسم ہے قرآن کی۔ تیسرا مقام قاف والقرآن المجید۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے بزرگی والے قرآن کی قسم ہے۔ 3 مقام قرآن میں ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے قرآن کی قسم اٹھائی ہے، اور ایک مقام قرآن کی عظمت کا یہ ہے کہ اللہ نے کسی اور چیز کی قسم اٹھائی ہے قرآن کے لیے۔ یہ 3 طریقے ہیں، کسی چیز کی قسم اٹھانا، کسی دوسری چیز کی قسم اس کے لیے اٹھانا، یہ 2، اور تیسرا ذکر کروں گا، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ پہلا مقام قرآن کی قسم اٹھائی، دوسرا مقام والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل۔ یہاں قسم آسمان کی، ذات الرجع جو پلٹ پلٹ کے برستا ہے، قسم زمین کی جو پھٹتی ہے، آسمان برستا ہے، زمین پھٹتی ہے، پانی جذب کر لیتی ہے، مردہ بیج کو زندہ کر کے باہر نکال دیتی ہے۔ یہ آسمان زمین کی قسم اٹھانے کے بعد یہ قسم کس لیے اٹھائی؟ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، کہ بے شک یہ قرآن 2 ٹوک بات ہے، فیصلہ کن بات ہے۔ ہری پور والو 2 ٹوک اور فیصلہ کن بات کون سی ہے؟ بولو۔ یہ قرآن ہے، تو آسمان زمین کی قسم قرآن کے لیے اٹھائی ہے۔ اور ایک اور انداز یہ ہے کہ اللہ قرآن کی قسم قرآن کے لیے اٹھاتے ہیں۔ ایک عجیب انداز ہے، خود قرآن کی قسم اٹھائی اور کس کے لیے؟ قرآن کے لیے اٹھائی۔ یہ انداز کیسا ہے؟ فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی۔ کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ قرآن ہے، تو قرآن کی قسم اٹھائی، حامیم والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ بے شک ہم نے اس کو قرآن بنایا عربی واضح زبان میں۔ قرآن کی قسم قرآن کے لیے۔ دوسرا مقام حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارکہ۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے کتاب مبین کی کہ ہم نے اس کتاب مبین کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ تو کبھی قرآن کی قسم، کبھی قرآن کے لیے کسی دوسری چیز کی قسم، اور کبھی قرآن کی قسم قرآن کے لیے اٹھائی ہے۔ کتنی عظمت والی کتاب ہے،
کتنی شان والی کتاب ہے. سونا چاندی اللہ ہر کسی کو دے دیتے ہیں, زر زمین اللہ ہر کسی کو دے دیتے ہیں, مال دولت اللہ ہر کسی کو دے دیتے ہیں, لیکن قرآن کنہیں دیتے ہیں؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا, اصطفینا من عبادنا, جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے. جنہیں اللہ چن لیتا ہے ان کے سینے میں قرآن اتار دیتا ہے. جنہیں اللہ نظر کرم سے دیکھ لیتا ہے اللہ ان کی جھولیوں میں قرآن رکھ دیتا ہے. یہ بڑی شان والی کتاب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کی عمر ہے. کتنی؟ کب؟ جب نبی علیہ السلام وفات پا گئے, یعنی اتنی چھوٹی عمر کے رہ گئے. 14 سال کی عمر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں, حضرت عباس کے بیٹے ہیں, لیکن قربان جاؤں عمر چھوٹی ہے لیکن علم قرآن اتنا ملا ہے. دعاؤں کا اثر ہے, اپنی محنت کا بھی اثر ہے. دعاؤں کا اثر کیا ہے؟ کہنے لگے ایک رات میں اپنی خالہ کے گھر ٹھہرا. نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں امہات المومنین میں, ان کے ہاں ٹھہرا صرف اس لیے کہ نبی علیہ السلام آئیں گے, جو کچھ کریں گے عبادت نوافل میں دیکھتا رہوں گا. کہتے ہیں رات ہو گئی, نبی علیہ السلام تشریف لائے, تھوڑی دیر آرام کیا. آپ کی توجہ ہے؟ بچے کس طرح ذکر کرتے ہیں ذرا دیکھیے. کہنے لگے آپ لیٹے, آرام کیا, رات کا کچھ حصہ گزرا, آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور یوں میری طرف اشارہ نظریں ہیں, یوں اپنی آنکھوں سے نیند جھاڑنے لگے. آج بھی ہوشیار لوگ کہتے ہیں جب نیند سے اٹھو نا ایک دم نہ بھاگ جایا کرو, ایسی تھوڑی دیر ایسے آنکھوں پہ ہاتھ مل لو, بندہ تازہ ہو جاتا ہے. آنکھیں ملی یوں, پھر وضو کیا. فرماتے ہیں میں بھی اٹھ کے میں نے بھی وضو کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آئے, میں بھی آپ کے پاس آیا. فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح اللہ کے پیغمبر کرتے گئے میں بھی اسی طرح کرتا گیا. نبی علیہ السلام نے پیار سے, اس انداز کو بھی ذرا دیکھیے نا, پیار سے یوں میرے سر پہ ہاتھ رکھا. آپ کی توجہ ہے؟ مولانا صاحب ناراض نہیں ہو رہے؟ آپ دیکھیں ذرا اس سنت کو دیکھیں. یوں ہاتھ رکھا اور یوں پیار سے میرے کان کو مسلنے لگے. اللہ, ہاتھ رکھا نبی علیہ السلام نے اور میرے کان کو یوں پیار سے حریری ہاتھوں سے مسلنے لگے. یہ انداز بھی نقل کیا اور پھر مجھے دعا دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہم علمہ الکتاب والتأویل. اللہ میرے چچا زاد کو قرآن کا علم عطا فرما, تفسیر کا علم عطا فرما. دوسرا مقام آیا, فرمایا ایک مرتبہ میں نے آپ کے لیے کنویں سے پانی نکالا, لوٹا بھر کے رکھا کہ آپ جب حاجت سے آئیں گے تو وضو فرمائیں گے. جب پانی کا لوٹا دیکھا فرمایا من وضع لی ھذا, کس نے رکھا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رکھا ہے. فرمایا خوش اتنے ہوئے, فرمایا اللہم علمہ الحکمت, اللہ دین کی سمجھ عطا فرما. حکمت دین قرآن کی سمجھ حکمت ہے. کیوں؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو یہ حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا. کبھی حکمت کہا تو کبھی اسی حکمت کو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میرے پیغمبر اگر 18 مہینے کا بیٹا آپ کا ابراہیم فوت ہو گیا اور دشمن خوش ہوتے ہیں, آپ پریشان نہ ہو, میں نے بیٹا لیا, میں نے قرآن جیسا کوثر عطا کر دیا.
اللہ اکبر. کوثر کے بارے میں 36 اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ قرآن ہے، ایک قول یہ ہے کہ حوض کوثر ہے. مفسرین نے جوڑ کیسا کیا؟ فرمایا کوئی شک نہیں اس دنیا میں میرے نبی کا کوثر قرآن ہے. جو دنیا میں اس کوثر سے جام پیے گا وہ قیامت والے دن حوض کوثر والے جام بھی پیے گا، وہاں سے بھی جام پیے گا. اللہ اکبر. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عرب نے ایک عجیب جملہ لکھا. کہتے ہیں جب ہم کوئی مدرسہ بناتے ہیں اس میں استاد یہ صرف پڑھائے گا، نحو پڑھائے گا، منطق پڑھائے گا، یہ فقہ پڑھائے گا، تفسیر پڑھائے گا، یہ حدیث، اصول تفسیر، ہر فن کے لیے الگ الگ استاد ہیں. ایسا ہی ہے. یہ علم میراث پڑھائے گا، یہ ادب پڑھائے گا، شعر و شاعری، لغت پڑھائے گا. اور جب بڑی یونیورسٹی بناتے ہیں تو یونیورسٹی میں کتنے ایک استاد ہوتے ہوں گے جو تعلیم یافتہ لوگ ان کو پتہ ہے، سینکڑوں کے حساب سے. تو ایک عرب لکھتا ہے قربان جاؤں عبداللہ ابن عباس دین کی کامل یونیورسٹی تھی، اکیلے مکمل یونیورسٹی تھی. کیسے؟ اب میں بتانے لگا ہوں، جھوم جاؤ گے. اٹھائیے تاریخ. ایک تابعی کہتے ہیں میں آیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آنا چاہ رہا تھا. جب آپ کے گھر آتا ہوں دیکھتا ہوں تو باہر مخلوق ہی مخلوق، انسان ہی انسان، لوگ ہی لوگ ہیں دور دور تک. سب نے قلم کاغذ لیے ہوئے ہیں، انتظار ایک ہجوم ہے. میں گیا، میں نے کہا حضرت آپ کے گھر کے باہر تو خلقت جمع ہے، یہ کس لیے آئے ہیں؟ فرمایا لوگ جمع ہو گئے ہیں. فرمایا جی حضرت لوگ جمع ہو گئے ہیں. فرمایا پانی لے آؤ لوٹا میں. کہتے ہیں میں لوٹا بھر کے لے آیا. آپ نے وضو فرمایا. فرمایا بتاتا ہوں یہ کس لیے جمع ہوئے ہیں. جاؤ دروازے میں اعلان کر دو کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ اندر آ جائیں، جو تفسیر پڑھنے والے ہیں. کہتے ہیں میں نے اعلان کیا، تفسیر والے آ گئے، سارا گھر بھر گئے اندر باہر، اور کہنے لگے جس نے قرآن کی تفسیر کے متعلق مجھ سے پوچھنا ہے وہ سوال کرے، میں ادھر بیٹھے جواب دوں گا. لوگ پوچھتے گئے، سوال کرتے گئے، آپ ان کے سوال سے بھی زیادہ وضاحت کرتے گئے. جب یہ لوگ مطمئن ہو گئے فرمایا اٹھ کے چلے جاؤ، جاؤ اب. جب وہ رخصت ہوئے فرمایا جاؤ اعلان کرو. اعلان کیا گیا. فرمایا جا کے کہو کوئی میراث پڑھنے والا ہے آ جائے. پھر اسی طرح گھر سارا بھر گیا. آپ علم میراث پہ بولنا شروع کرتے ہیں. جب یہ سارے لکھتے گئے فرمایا مطمئن ہو گئے، جی ہاں پڑھ لیا، جاؤ جاؤ احادیث پڑھنے والے آ جاؤ. آتے گئے. یہ شاگرد کہتے ہیں میں یہ نظارہ دیکھ رہا ہوں، یہاں تک کہ آخر میں آپ نے کہا جا کے اب اعلان کرو کوئی شعر و شاعری بھی سمجھنے والا ہے تو وہ بھی آ جائے، اشعار سمجھنے والا آ جائے. وہ آ گئے. جب وہ گئے کہنے لگے اب عربیت، لغت عرب سمجھنے والے آ جاؤ. میرے دوستو یہ میرے پیغمبر کی دعا کا اثر ہے. یہ علم قرآن ہے جو ان کے سینے میں جھلکتا تھا. اللہ کی قسم حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعلان کرتے تھے لوگوں مجھ سے قرآن سیکھ لو، اس لیے کہ قرآن میں نے بچپن ہی میں سیکھا ہے، کم عمری میں نے قرآن سیکھا ہے. دوستو قرآن وہ کتاب ہے جس کے سینے میں آ جائے اس کے نسب حسب کو کوئی نہیں دیکھتا پھر کہ یہ خاندان کس خاندان کا ہے. جی قرآن جس کے سینے میں آ جائے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا رنگت کیسی ہے اس کی، زبان کون سی بولتا ہے، کس ملک کا ہے، مالا مال ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کی خلافت کا پرچم لہرانے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں بدرین صحابہ کرام کو آپ نمایاں حیثیت دیتے تھے. آپ کی جو شورا ہوتی تھی تو جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے تھے
ان کو آپ امتیازی حیثیت دیتے تھے۔ کیوں امتیازی نہ دیتے؟ کہ بدر میں جب شریک ہوئے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بدر والو اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ فرماتے ہیں جو مرضی یہ کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یہ ان کا اعزاز ہے۔ جبریل جب آئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے آپ بدر والوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ فرمایا جبریل ہم انہیں امتیازی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جبریل کا جواب سنیے اور سبحان اللہ کہیے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جو بدر میں آپ کے غلام شریک ہوئے آپ ان کو امتیازی نظر سے دیکھتے ہیں، اور آپ کے غلاموں کی مدد کے لیے آسمانوں سے جو فرشتے آئے تھے آسمان کے فرشتے انہیں امتیازی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیا عجیب لوگ ہیں۔ اللہ بابا جی آپ لوگوں کو تو جگا رہے ہیں، توجہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بدرین کو بیٹھاتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان کے برابر بیٹھاتے، انہوں نے بھی اعتراض کیا، فرمایا امیر المومنین ہمارے بچے بھی ان سے عمر میں زیادہ ہیں اور آپ ان کو ہمارے برابر بیٹھاتے ہیں جبکہ ہماری اولاد ان سے بڑی ہے عمر میں۔ امیر المومنین نے فرمایا او ساتھیو میں نہیں بیٹھاتا آپ کے برابر، قرآن کے علم نے ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے، قرآن کے علم نے ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ دوستو آئیے قرآن سیکھی، اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے پیدا کی۔ امت کی تباہی کی وجہ یہی ہے کہ امت اس کتاب کو چھوڑ چکی ہے، امت اس کتاب سے دور جا چکی ہے، امت نے اس کتاب کو صرف سمجھا ہے تو چومنے کے لیے سمجھا ہے، امت نے اس کتاب کو صرف اگر حیثیت دی ہے تو دلہن جا رہی ہے تو اس کے ساتھ دے دیا، پھر اس دن جب میت جا رہی ہے تو میت کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ میرے دوستو میں اکثر کہتا ہوں یہ مظلوم کتاب ہے، اللہ کی قسم یہ بہت مظلوم کتاب ہے، بہت مظلوم کتاب ہے۔ کیوں مظلوم ہے؟ وہ ظلم ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہ تو قانون بن کے آیا تھا۔ کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تھی کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے قرآن سے منہ پھیرے گا ہم قیامت اللہ فرماتے ہیں میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ پہلی بات زندگی تنگ، دوسری بات وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے میرے ربا میں تو بینا تھا، مجھے تو سب کچھ نظر آتا، آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ جواب سنیے اور سوچئے، فکر کیجئے کائنات کے لوگوں، اللہ فرماتے ہیں کذالک، میں نے تجھے اندھا اس لیے اٹھایا ہے اتتک آیاتنا فنسیتہا۔ علماء بیٹھے ہیں یہاں، یہ نہیں فرمایا کہ تو قرآن کے پاس آیا، بلکہ کیا فرمایا اتت کا آیاتنا، تیرے پاس چل کر میری آیتیں آئی تھی۔ اتت کا آیاتنا، میں ذرا کھولتا ہوں، جج صاحب آپ عدالت کی کرسی پر بیٹھے تھے، میرا قرآن آپ کے پاس بھی چل کے آیا لیکن آپ نے پلٹایا۔ وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، گورنر صاحب، مشیر صاحب، آپ کے پاس بھی قرآن آیا، آپ نے خالی پلٹایا۔ تاجر صاحب، دکاندار صاحب، آپ کے پاس بھی اتت کا آیاتنا، آپ کے پاس بھی میری آیتیں آئی، تجارت کیسے کرنی ہے۔ فنسیتہا، آپ نے بھی منہ موڑا اور بلا دیا۔ ہر شخص کے پاس قرآن آیا، جب منہ پھیرا فرمایا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن تجھے بھی بلا دیا گیا ہے، تو نے قرآن سے منہ موڑا، میں نے تجھ سے منہ موڑ دیا ہے، جا۔ اور ایک دوسری ایک عجیب سی باریک سی ایک بات کہہ دیتا ہوں، اندھا اٹھایا نا،
تو جس کی آنکھوں کی نظر چلی جائے ہمارے ہاں اسے کہتے ہیں کہ آنکھوں کا نور چلا گیا. یہی کہتے ہیں. نظر کو کیا کہتے ہیں؟ نور کہتے ہیں. کہتے ہیں آنکھوں کا نور چلا گیا، بینائی کو نور کہتے ہیں. تو جس طرح نور چلا جائے اندھا ہو جاتا ہے، یہ اس کو اندھا ہونے کی سزا اس لیے دی گئی کہ قرآن بھی نور تھا. قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. قرآن بھی نور تھا، تیری نظر بھی نور تھی. جب نے اس نور سے منہ پھیرا میں نے تیرا یہ نور بھی ختم کر دیا. یہ نور تو اس نور کی وجہ سے تھا، جب اس سے منہ پھیرا میں نے تیری آنکھوں کا نور ختم کر دیا. اندھا ہے، اور اندھا بھی نقصان کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے چلو انا ہی پیا ہوئے جان سر انے بھی پھر دیں بھی جنت پہ انا پیا پھر دو. نہ میرا دوست، اس دن جو اندھا ہوگا وہ رب کے دیدار سے محروم ہوگا. سب سے بڑی نعمت جنت کی کیا ہے؟ رب کا دیدار ہے. اور یہ اہل ایمان کو ہوگا. ہمارا ایمان ہے قیامت والے دن، جس دن جنتی جنت میں آئیں گے تو اللہ فرمائیں گے یا عبادی هل تشتهون شیئا فازیدکم، کچھ چاہیے کہ دے دوں؟ وہ کہیں گے یا اللہ الم تبیض وجوہنا، اے اللہ چہرے تو نے سفید کر کے روشن کر دیے ہیں، چمک رہے ہیں 14ویں کے چاند کی طرح. اللہ چہرے تو نے روشن کر دیے، حور و قصور مل گئے، اور کیا چاہیے؟ تو پہلا اعلان ہوگا وہ کیا ہے؟ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. او جنتیو، دنیا میں تم سے ناراض ہو جایا کرتا تھا، روٹھ جایا کرتا تھا، تم سے غلطیاں ہوتی تھی، گناہ ہوتے تھے. آج میں اعلان کرتا ہوں میں تم سے ایسے راضی ہو گیا ہوں کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. کتنا بڑا اعلان ہے. اللہ فرماتے جاؤ میں تم سے ایسا راضی ہوں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. جھوم جائیں گے. دوسرا انعام فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، اللہ حجاب پردہ ہٹائیں گے. اور جب جنتی اپنے رب کو سامنے دیکھیں گے تو قرآن کیسے نقل کرتا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. کہتے ہیں جب جنتی جنت میں دیدار کر کے اپنے محلوں میں لوٹ کے آئیں گے نا، محلات میں، تو بیویوں سے کہیں گے تم اتنی حسین ہو گئی ہو، اتنی خوبصورت ہو گئی ہو. یہ ان کا اکرام ہے کہ جب گھروں میں جاؤ بیویوں کا بھی حسن دوبالا کر دیا. تو بیویاں کہیں گی اللہ کے بندو آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم حسین ہو گئی ہیں، اپنے چہروں کو نہیں دیکھتے ہو کہ آپ کے چہرے ہزاروں درجہ حسن زیادہ ہو چکا ہے. وہ کہیں گے کیوں زیادہ نہ ہو کہ اس چہرے نے حسن کے خالق کا چہرہ دیکھا ہے. جو حسن کا خالق ہے، آج دنیا میں کوئی معمولی سا بھی ذکر کرنے لگتا ہے نا تو اس کے چہرے پہ ایک رونق آنے لگتی. ایسا ہی ہے، رات کے سجدے کرتا ہے، صبح اجالے میں اس کا چہرہ چمکتا ہے، قرآن کے قریب آتا ہے تو چمکتا ہے. میں کہتا ہوں جب اتنا کرنے سے چہرہ چمکتا ہے تو جب یہ چہرہ رب کے چہرے کے سامنے آئے گا تو کیا حال ہوگا؟ میرے دوستو یہ نعمتیں قرآن کے ساتھ ہیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے زندگی باقی، ملاقات باقی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.